ہم روزمرہ زندگی میں ایک اصطلاح بہت سنتے ہیں کہ فلاں کی قوت مدافعت کمزور ہے، اس لیے بیماریاں حملہ آور ہو چکی ہیں۔ تو آئیے ذرا اس اصطلاح کے بارے میں درست معلومات تو جان لیتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں اس کے کم یا زیادہ ہونے کے فوائد اور نقصانات سے آگاہ ہو سکیں۔ آپ اس بات کو عام لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ ہمارے جسم میں ایک فورس اور طاقت ہے جو ہماری بقا اور صحت و تندرست زندگی کے لیے راہ ہموار رکھتی ہے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ خارجی اور فاضل مظہر طاقتوں سے مقابل ہوتی ہیں۔ آئیے ذرا یہ جان لیتے ہیں کہ آخر وہ کیا علامات ہیں کہ جب ہمیں ادراک ہو کہ ہمارا قوتی مدافعت کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے نمبر پر آتا ہے شدت سے ٹھنڈ کا احساس۔ تو یہ سردیوں کا موسم ہے، سردی تو تمام لوگوں کو لگتی ہے لیکن بہت زیادہ لوگوں کو زیادہ احساس ہوتا ہے۔ مشاہد کے کئی افراد کو اکثر نزلہ اور زکام ہو جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق یہ بات کی پیش رفت ہے کہ مدافعتی نظام کمزور ہو چکا ہے۔ گروتھ سسٹم کی سست رفتاری۔ کمزور مدافعتی نظام بچوں میں تاخیر سے نشوونما کا باعث بنتا ہے۔ آپ اس بات پر توجہ ضرور دیں کہ کیا آپ کے بچے کی عمر کے اعتبار سے اس کی گروتھ ہو رہی ہے یا قد رک گیا ہے، بڑھوتری کا نظام رک تو نہیں گیا۔ اگر ایسا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کے بچے کا مدافعتی نظام کمزور پڑ گیا ہے۔ ماہر معالج کو پہلی ہی فرصت میں آپ چیک کروا لیں۔ خون میں ہونے والی تبدیلیاں۔ خون کی عام بیماریوں میں سے کچھ جو کمزور مدافعتی نظام کی نشاندہی کرتی ہیں ان میں ہیموفیلیا، خون کی کمی، خون کے جمنے اور لیمفوما، لیوکیمیا اور مائلو شامل ہیں۔ جلد کے امراض۔ جلد میں پیدا ہونے والے امراض کے لیے قوت مدافعت ڈھال کی حیثیت رکھتی ہے۔ خشکی، جلد پر انفیکشن اور ایسے ہی جلد سے جڑے امراض پیدا ہونے کا محرک قوت مدافعت کی یکسر کمزوری بنتی ہے۔ سوزش بھی ایک محرک ہے۔ اعضاء کی سوزش جسم کی قوت مدافعت کے نظام کو سست کرتی ہے۔ متاثرہ خلیے، زہریلے بیکٹیریا، حرارت یا دیگر وجوہات کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ جسم میں کسی قسم کی چوٹ سوجن کا باعث بن سکتی ہے اور یہ کمزور مدافعتی نظام کی علامت ہوتی ہے۔ زخم تاخیر سے مندمل ہونا۔ ناظرین، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ بعض مرتبہ زخم یا چوٹ ٹھیک ہونے میں معمول سے زیادہ وقت لیتی ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ آخر کیوں؟ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دراصل آپ کا مدافعتی نظام کمزور ہو چکا ہے۔ آرام کے باوجود تھکاوٹ کا نہ اترنا۔ آپ مصروف تھے، تھکان ہوئی، آرام کیا، لیکن محسوس کیا کہ تھکان تو اتری ہی نہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ اس کی ایک وجہ آپ کے مدافعتی نظام کی کمزوری بھی ہے۔ توجہ دیجیے اور مدافعتی سسٹم کو بہتر اور فنکشنل بنانے کے لیے اپنے معالج سے فوری طور پر رابطہ کیجیے۔ اب بات کریں گے کہ کون سی ایسی غذائیں ہیں جو مدافعت کو کمزور کر رہی ہوتی ہیں۔ تو غور کیجیے گا کہ انسانی جسم میں موجود قوت مدافعت کے نظام کو ایک پیچیدہ نظام سمجھا جاتا ہے جس میں جسم کے بہت سے مختلف حصے ہم آہنگی کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ اسی لیے اس نظام کی مضبوطی بے حد ضروری ہے۔ قوت مدافعت کی کمزوری بے شمار بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے یہ بات انتہائی اہم ہے کہ اس کی مضبوطی کے لیے ہمیں پہلے ہی اقدامات کر لینے چاہیے۔ آپ کا طرز زندگی اور آپ کی خوراک آپ کے مدافعتی نظام پر بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ آپ کا مدافعتی نظام ہی ہے جو آپ کو بیماری سے محفوظ رکھتا ہے اور اگر بیمار ہو جائیں تو اس سے صحت یاب ہونے میں مدد دیتا ہے۔ نیند، ورزش اور ذہنی تناؤ کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ مناسب خوراک کا استعمال بھی آپ کو امراض کے خلاف لڑنے میں بھرپور مدد دے سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق پھلوں، سبزیوں، اناج، لحمیات، خشک میوہ اور بیجوں کا مناسب استعمال آپ کے مدافعتی نظام کو مضبوط رکھتا ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن میں غذائیت تو بہت ہوتی ہے اور ان کا زیادہ استعمال آپ کو موٹاپے، ذیابیطس اور دوسرے دائمی امراض کا شکار بھی کر سکتا ہے۔ یہ آپ کے مدافعتی نظام پر بھی ضرب لگاتی ہے اور آپ کو صحت مند رہنے کی صلاحیت پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔
اگر آپ کی خواہش ہے کہ اپنے مدافعتی نظام کو مضبوط بنانا ہے تو سب سے پہلے سوڈا یعنی کولڈ ڈرنکس کا استعمال بند کر دیں۔ سافٹ ڈرنکس یا کاربونیٹڈ مشروبات میں چینی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ موٹاپے کے علاوہ یہ آپ کو کئی دائمی امراض میں مبتلا کر سکتی ہے کہ جن کا تعلق کمزور مدافعتی نظام سے ہے۔ چینی کا بہت زیادہ استعمال سوزش میں اضافہ کرتا ہے جس سے امراض سے لڑنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ سافٹ کے علاوہ ہارڈ ڈرنکس بھی مدافعتی نظام کے لیے زہر قاتل ہیں۔ نشہ آور مشروبات کے استعمال سے آپ کے جسم میں بیماریوں کا سامنا کرنے کی طاقت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نمونیا اور پھیپھڑوں کے دیگر امراض کی زد پر آ جاتے ہیں۔ زخم دیر سے بھرتے ہیں اور بیماری سے صحت یابی میں تاخیر ہوا کرتی ہے۔ مشروبات ہی نہیں بلکہ فروزن فوڈز یعنی جمے جمائے کھانے بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتے۔ بچے کو 5 منٹ میں بنا بنایا کھانا گرم کر کے دینا ویسے تو اچھا ہے اور آسان بھی لگتا ہے، لیکن یہ مدافعتی نظام کے لیے مناسب ہرگز نہیں ہے۔ ایسے فروزن فوڈز میں سوڈیم، چینی، چکنائی اور خالص نشاستہ زیادہ ہوتا ہے، جبکہ غذائیت اور ریشہ کم ہوتا ہے۔ اسی لیے ایسی خوراک سے دوری ہی بھلی ہے۔ اب بات کریں گے قوت مدافعت بڑھانے والی غذاؤں کی۔ دوستو، مضبوط دفاعی نظام آپ کو قدرتی طور پر مختلف بیماریوں اور انفیکشن سے بچانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ کچھ غذائیں اور مشروبات قدرتی طور پر قوت مدافعت بڑھانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو ان مفید غذاؤں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو قدرتی طور پر قوت مدافعت بڑھانے میں مدد کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے نام آتا ہے ہلدی کا۔ ہلدی وہ کرشماتی مصالحہ ہے جو دواؤں کی خصوصیات سے بھرپور ہے۔ ہلدی آپ کی قوت مدافعت بڑھانے میں مدد دے سکتی ہے۔ یہ سوزش کی خصوصیات سے بھی بھری ہوئی ہے۔ آپ اپنی غذا میں ہلدی شامل کر سکتے ہیں اور بہتر نتائج کے لیے ہلدی والا دودھ تیار کر کے پی سکتے ہیں۔ تازہ ہلدی آپ کی صحت کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ اچھا جی، اب ذکر کرتے ہیں چائے کا۔ چائے بہت سے طریقوں سے آپ کی صحت کے لیے مفید ہوتی ہے۔ یہ نہ صرف ذائقوں سے مالا مال ہوتی ہے بلکہ چائے آپ کی قوت مدافعت کو بڑھانے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ چائے کی پیالی کے ساتھ اپنی صبح کا آغاز کرنا ایک بہت اچھا طریقہ ہے، لیکن سبز چائے، کالی چائے، بلیک ٹی، ادرک والی چائے، دار چینی والی چائے، ہلدی والی چائے یا کیمومائل چائے، ان کو آپ اپنی روزمرہ کی خوراک میں شامل کر کے بے شمار فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دہی کیسے قوت مدافعت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ دہی ایک اور صحت مند آپشن آپ کے پاس موجود ہے جسے آپ قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ دہی میں موجود پروبایوٹکس انفیکشن کے خلاف لڑنے میں مدد کرتا ہے۔ آپ روزانہ کی بنیاد پر دہی کھا سکتے ہیں۔ اس کے ذائقے کو بڑھانے کے لیے اپنی دہی میں کچھ تازہ پھل شامل کریں۔ یاد رہے کہ زیادہ چکنائی والا دہی کھانے سے پرہیز کریں۔ سائٹرس فروٹس میں وٹامن سی اور اینٹی آکسیڈنٹس بھرپور ہوتے ہیں جو مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ وٹامن سی سفید خون کے خلیوں کی تیاری میں مدد کرتا ہے۔ سفید خون کے خلیے جسم کے بیماریوں سے لڑنے والے خلیات ہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ وٹامن سی کا استعمال کریں اور سردی یا دیگر بیماریوں کے لگنے کے خطرات کو آپ اس طرح سے روک سکتے ہیں۔ کچھ وٹامن سی سے بھرپور پھلوں میں نارنجی، موسمی، مالٹا، کیوی، لیمو سمیت دیگر پھل شامل ہیں۔ دارچینی کا استعمال۔ دارچینی ایک ایسا مصالحہ ہے جو آپ کے کھانے میں اضافی ذائقہ ڈالتا ہے۔ یہ صحت کے فوائد سے بھی بہت زیادہ بھرپور ہے۔ دارچینی ذیابیطس، PCOD، انفیکشن اور دل کی صحت کے انتظام میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ وزن میں کمی کو بھی فروغ دے سکتی ہے۔ دارچینی کو اپنی غذا میں شامل کریں اور اپنے مدافعتی نظام کو تقویت دیں۔ آج کی اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ قوت مدافعت کی مضبوطی اور صحت بخش متوازن غذا کا استعمال لازم و ملزوم ہے۔ طبی ماہرین تازہ سبزیوں، پھلوں اور قدرتی خوراک کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ کھانا ہمیشہ وقت پر اور بھوک رکھ کر کھانا سنہری اصول ہے۔ صحت اللہ کا انعام ہے، اس کی قدر کیجیے۔ اللہ کریم ہمیں صحت و عافیت اور اپنی